بیت المقدس وہ پہلا قبلہ تھا. اس کے بعد یہ جو دوسرا ہمارا جو قبلہ ہے جو فائنل ہے وہ خانہ کعبہ, یہ بھی دعا کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ نماز کے دوران چینج کیا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو قبلہ ہے وہ چینج ہو گیا. اور آپ کو واقعہ بھی میں نے بتا دیا کہ قبلہ چینج ہونے کا, جو قبلہ چینج ہوا تو جتنے بھی نمازی تھے ان سب نے اپنا رخ بدلا, لیکن کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کی امامت فرما رہے تھے تو آپ نے پوری جگہ چینج کی پیچھے سے, یعنی کہ نمازیوں کے آگے سے جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ادھر کی طرف منہ کر لیا, کیونکہ وہ شمال کی طرف تھا, یہ جنوب کی طرف تھا. تو بالکل ٹوٹل اینگل جو تھا 180 کا چینج ہونا تھا. تو اس وجہ سے وہ جب چینج ہوا تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا مطلب ہو رہا ہے, تو قبلہ بالکل دوسرا چینج ہو گیا. تو بہرحال یہ سارا جو تھا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا ہے, یہ کسی کی مرضی شامل نہیں ہے. اور ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں, جو شرعی احکامات ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کرتے تھے. آپ بہت سے احکامات ایسے بھی ہیں جو کہ آپ یعنی جو شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں. تو شریعت میں کوئی تبدیلی نہ تو آپ نے خود فرمائی ہے, جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہی کرتے تھے, اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ جی صبح کی 2 رکعت نمازیں بہت زیادہ ایک ہی پڑھ لیتے ہیں. نہیں, 4 رکعت نمازیں عشاء کی جو ہیں فرض ہیں بہت زیادہ ہیں. ہماری مرضی اس میں نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, جتنی رکعت نمازوں کا حکم ہے اتنا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا, اتنا ہی ہم نے بھی پڑھنا ہے. شریعت میں تبدیلی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جیسے کہ بہت سے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں, وہ وقتاً فوقتاً ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے کہ جو شریعت جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ویسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس کو فالو کیا اور اس کو بالکل اسی طرح سے ہم تک پہنچایا اور کر کے دکھایا ہے. اور دیکھیں, اگر تو کتاب کہہ دیا جاتا جی جائیں فلاں پہاڑ پہ جا کے کتاب لے لیں اور پڑھیں اس کو اور ہدایت پالیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے کتاب کے ساتھ ایک نبی بھی ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ ہمارے لیے وہ کر کے بھی دکھائیں, پریکٹیکل کر کے دکھایا, اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو اسی لیے قرآن میں بار بار جگہ جگہ پہ آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو اور رسول کی پیروی کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے وہی رسول کی بھی پیروی ہے. تو عبدالواحد صاحب آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں, دعا میں شامل ہو جائیں. تو جتنا بھی جو عمل اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے نازل فرمایا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے, آپ نے اسی طرح سے وہ ہم تک پہنچا دیا. تو اس چیز کو ہمارے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو شریعت آئی ہے, یہ جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میں اکثر بچوں کی جب کلاس لیتی تھی تو میں بچوں سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, رسول خدا کے ذریعے ہم تک آئے ہیں, لیکن کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا. وہ ذات جس کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت سے تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمارے ساتھ بات کری تو کتنی بڑی بات ہے. جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, کریٹر, ہر طرح سے مطلب اس نے ہمیں کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. ہمارے آنے سے پہلے اس نے ہماری خوراک کا انتظام کیا ہوا ہے, ہمیں سنبھالنے والے, ہمیں پالنے والے پہلے سے موجود ہیں. یعنی وہ اتنی زیادہ ہماری کیئر کر رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دیکھیں ہمارے اپنے جو جسم کے جتنے سسٹم چل رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں کتنی باتوں کا پتا ہوتا ہے, چند باتوں کا, سونے جاگنے کا اور اس طرح کی باتوں کا کہ کھانا پینا ہے, بھوک لگی تو کھانا کھا لیا, پیاس لگی تو پانی پی لیا. اندر کیا ہو رہا ہے کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا جسم ہے, یہ کریٹر ہمارا اللہ ہے جس کو پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کون سے سسٹم چل رہے ہیں, کون سے انزائم چل رہے ہیں. خون پورے جسم میں خون کی نالیاں ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک ہر جگہ پہ خون گردش کر رہا ہے. ذرا سی پن چپ جاتی ہے تو خون نکل آتا ہے. وہ نالیاں ہیں, پورا خون کا سسٹم اندر چل رہا ہے. اتنے بڑے بڑے سسٹم اندر چل رہے ہیں, اور ہم کہتے بڑے لوگ کہتے ہیں جی خدا ہے ہی نہیں. اس کی تو ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کس طرح کی ذات ہے, جس نے ہمیں پیدا کر کے اور ہمارے سارے سسٹم کو مینج کیا ہوا ہے. ہمیں صرف کھانے پینے کا پتہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جسم ہے. تو میں اکثر بچوں کو پریکٹیکل کراتی تھی, میں کہتی تھی آپ ذرا ہاتھ اپنا کھڑا کریں. آپ لوگوں کو بھی شاید کرایا پہلے, ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ذرا آپ کا ہاتھ ہے نا, آپ کی بات مان رہا ہے, نیچے کریں. اب آپ اپنے دل کو کہیں, وہ بھی آپ کا ہی ہے نا, اپنے دل کو کہیں کہ 1 منٹ کے لیے رک جائے.
رکا ہے؟ وہ کس کی بات مان رہا ہے؟ وہ اپنے اللہ کی بات مان رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ بھی ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارا جسم ہم اپنی مرضی کرتے رہیں، جو دل چاہے کھائیں، جو حرام حلال، یہ نہیں۔ جیسا اس نے حرام سے اگر منع کیے تو ہمارے فائدے کے لیے، اس کو نہیں چاہیے کہ ہم حرام کھائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر اس نے اپنی عبادت کے لیے کہا تو اس کے لیے نہیں، اس کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ہماری عبادت اس کو کہاں چاہیے؟ یہ سارا کچھ ہمارے لیے، جتنے احکامات یہ قرآن میں ہیں نا، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے ہیں۔ اس کی ذات تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو ارب ہا فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ بلکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو تمہیں انسان بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے سجدے کے لیے کہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ تو دنیا میں جا کے فساد پیدا کریں گے۔ تو یہ فساد پیدا کرنا ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی جو خلقت ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فساد کا باعث بنیں گی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو جانتے ہو میں اس سے بہتر جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سجدہ کروایا۔ تو وہ پھر پورا واقعہ کسی وقت میں آپ کو بیان کروں گی کہ پورا جو سجدہ کرانے کا مقصد کیا تھا۔ وہ تمام جتنی طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مطیع کر دی ہوئی ہیں اور اس کو اشرف المخلوقات کا ہے۔ اور اس کا امتحان لیا جب حضرت آدم سے نام پوچھے، انہوں نے تمام نام بتائے، یعنی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کے ساتھ اور علم کے ساتھ یہ جو لکھنا پڑھنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں لکھنا پڑھنا آتا ہے اور ہم گریجولی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، یہ اگر ہمارے دل میں یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے اور ہر وقت ہمارے شارق سے زیادہ قریب ہے، تو یہ بہت سے ہمارے جو مسائل ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر باتیں کرنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اس کے ساتھ بات کریں، آپ کو جواب آئے گا اس کا۔ یہ چیز آپ لوگ ضرور ایکسپیرینس کریں، اور اسپیشلی خاص طور پہ نماز کے بعد جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح بات کیا کریں جیسے وہ آپ کسی اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دیکھیں 70 ماؤں سے زیادہ جو چاہنے والا ہے وہ بیسٹ فرینڈ تو وہی ہو سکتا ہے نا۔ اور پھر اس کو بتائیں گے نا، وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اس کے ساتھ شیئرنگ کریں۔ آپ کسی فرینڈ کو بتاتے ہیں نا کوئی اپنے دل کی بات، بعض اوقات لیک آؤٹ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ ہر بات کر دیا کریں، اس کے ساتھ دوستی کریں۔ یہ جو سب سے بڑی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ سے دوستی والی، تو یہ اولیاء کرام کی یہی ایک سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ دوست تھے۔ اولیاء کا ولی کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے نا۔ اولیاء کرام کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی، تو لوگ جاتے تھے ان سے دعا بھی کراتے تھے، ان کے مسئلے وغیرہ وہ لوگوں کے حل کرتے تھے۔ تو اللہ سے دوستی تھی ان کی، وہ خود نہیں کرتے تھے، جو بھی کرواتے تھے اللہ تعالیٰ سے کرواتے تھے، یا اللہ یہ ہو جائے، یہ کر دے، فلاں کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اس طرح سے۔ تو ہم خود بھی اللہ سے دوستی کر سکتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے قریب ہے نا۔ مطلب کسی ولی اللہ یا کوئی ایسے بابے کے پاس جانے کے بجائے اگر ہم خود اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اس کے احکامات پہ، حرام سے بچ کے حلال پہ چلتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ کوئی ایسا بہت لمبی داڑھی والا بابا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اچھا انسان جو نیکی کے رستے پہ چل رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے اور حلال کے رستے پہ چل رہا ہے، تو وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں۔ اس نے یہ جتنے احکامات ہمیں بتائے ہیں نا، یہ اسی لیے بتائے ہیں۔ جب ہم کسی سے دوستی کریں، کسی بچے سے بھی دوستی کر لینا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے فرینڈ ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ کام کریں، یہ میرے لیے کریں۔ تو اللہ سے دوستی کریں گے، پھر اس سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کریں، وہ اس نے بتایا ہوا ہے، اپنی پوری شریعت دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے احکامات دیے ہوئے ہیں جو کہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے مختلف واقعات میں کہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہیں میرے بندے، اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ خوبیاں ہم اپنے اندر کیوں نہ پیدا کر لیں۔ تو اللہ کا دوست ہونا تو سب سے اچھی دوستی ہے نا۔ آپ کسی بھی دوست کی، کسی بڑے بندے کے ساتھ جا کے تصویر کھنچواتے ہیں، پھر آپ میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں یہ میری تصویر فلاں بندے کے ساتھ۔ تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ دوستی کا حق بھی اسی کا ہے، اسی سے دوستی کریں، اسی کے ساتھ شیئرنگ کریں، اس کے احکامات کو فالو کریں، تو انشاءاللہ اللہ سے دوستی بھی ہوگی اور زندگی میں سکون بہت ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ سے دوستی ہو جائے، زندگی اتنی پرسکون ہو جاتی ہے نا، پھر ہر ایک کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اور ہمیں قرآن میں آیت میں بھی ملے گا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی جو ایک نشانی ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا. یہ سب سے پہلا گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے دوستی کا. اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوتا ہے. ہمارے جاننے والے بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہمارے جو بزنس میں جو دوست ہیں نا، جو اللہ والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ہم ٹینشن میں لگے ہوتے ہیں، وہ کیا اب کیا ریٹ آ گیا، اب کیا بھاؤ ہے، فلاں چیز کا کیا بھاؤ ہے. کہتے ہیں وہ اللہ پہ پھینک کے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ بہتر کرے گا. تو ایک اگر ہم اللہ سے اپنا ایک تعلق بنا لیں تو کتنی ریلیکسیشن، کتنی گولیوں سے بچ جائیں گے. نیندیں نہیں آ رہی ہوتی لوگوں کو، نیند کی گولیاں کھا کے بھی نہیں نیندیں آ رہی ہوتی. تو اس لیے سب سے بڑی دوستی کا جو ایک حق بھی ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کریں، وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور ہماری زندگی، موت، ہر چیز اس کے فیصلے کے اوپر ہی ہے. تو انشاءاللہ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ ہم اس کو جتنا پڑھیں اتنا سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے.